وہ سب آپ کے سامنے ہیں. ہم سب امام کے چاہنے والے کہلاتے ہیں، لیکن ہم عمل میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمیں ائمہ کی سنت جانیں کہ ائمہ کیا کرتے تھے، ان کی زندگی کس طرح گزری اور انہوں نے کس طرح نیک کام کیے. تو اس کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ احکامات کو جانیں اور ان پر عمل کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جیسا کہ سورہ دہر میں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے اور خلق کرنے کے بعد اسے دیکھتا اور سنتا ہوا بنایا ہے، تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے ہماری تو سمجھ میں ہی نہیں آیا. آج کل کا زمانہ تو بہت ہی سب کے پاس بہت علم ہے، اور بلکہ ہاتھوں میں علم موجود ہے، تو کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہمیں سیکھنے کا موقع نہیں ملا. تو یہ دنیا جو ہے صرف دارالعمل ہے اور آخرت کی کھیتی ہے. ہماری زندگی کتنی ہے؟ ایک ایکٹیو لائف ہماری زیادہ سے زیادہ 50 سال. اس کے پہلے ہم بچے ہوتے ہیں، اس کے بعد بڑے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس 40-50 زیادہ سے زیادہ 60 سال کی زندگی کے لیے ہم اپنی پوری آخرت خراب کر لیتے ہیں. ایک مومن کے لیے کہنا مناسب نہیں ہوتا کہ ہم نے آخرت خراب کر لی. جو ہم بظاہر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو یہ کہنا اچھا نہیں لگتا کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، اور اس کے باوجود ہماری اتنی غلطیاں، ہمارا نامہ اعمال اتنا خراب. اس میں سب سے پہلی چیز جو آئے گی وہ یہ آئے گی کہ ہم رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں. ہم امام حسین کے تبرک کی بے حرمتی کرتے ہیں. کس طرح؟ اس سے پلیٹوں میں بچا کے. دنیا میں پروردگار نے سب کے لیے ایک سا رزق اتارا ہے. تو اگر کوئی شخص محروم ہے تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ کسی شخص نے آپ کے حصے کو غصب کر لیا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے سب چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم رزق کا احترام کریں اور اپنے بچوں کو شروع سے سکھائیں. اس کے بعد دوسری چیز جو آ جاتی ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتے. جنگ صفین کا واقعہ ہے کہ جب قرآن کا احترام نہیں کرتے، جنگ صفین ہو رہی تھی اور حضرت علی جیتنے والے تھے، لیکن کیا ہوا کہ معاویہ نے اپنی سازشوں کے تحت قرآن کو نیزہ پہ بلند کر دیا. حضرت علی کتنے احترام کرنے والے، وہ بھلا کیسے دیکھ سکتے تھے؟ انہوں نے جیتی ہوئی جنگ تو وہ ہار گئے، لیکن انہوں نے قرآن کے احترام میں جنگ کو روک دیا اور یہ کہلایا کہ سب حضرت علی کے مخالف ہو گئے. لیکن حضرت علی کو پتہ تھی یہ بات کہ اگر میں آج قرآن کا احترام نہیں کروں گا تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. لوگ ہم کو فالو نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن کا جو احترام کرے گا پروردگار اسی کے ساتھ ہے. اس لیے انہوں نے قرآن کے احترام میں ایک جیتی ہوئی جنگ روک دی. دوسری جگہ پہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ مکروہات سے بھی پرہیز کرتے ہیں. ہمیں مکروہات سے بھی پرہیز کرنا ہے، نہ صرف واجبات کو چھوڑنا ہے، مکروہات سے بھی پرہیز کرنا ہے. اس کے دو واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جنگ کے موقع پہ جب حضرت علی کو بہت زیادہ پیاس محسوس ہوئی، ان کے سامنے پانی آیا تو اس میں کیونکہ خون کے ذرات شامل ہو گئے تھے، علی نے اس پیالے کو واپس پھینک دیا، اس پانی کو نہیں پیا. اور اس کی دوسری مثال جناب مسلم کی ہے، جو جنگ کرتے ہوئے جب اس مقام پہ پہنچ گئے اور پیاس سے نڈال گئے ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کچھ چاہیے، کیونکہ اب ہم سولی پہ جانے والے تھے. انہوں نے پانی طلب کیا، لیکن پانی میں بھی خون شامل ہو گیا، تو انہوں نے بھی پانی کو پھینک دیا اور اللہ سے دعا کی اور کہا کہ شاید ہم پیاسے ہی تیری راہ میں آئیں گے. تو یہ بڑے بڑے لوگوں کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے دین سالم ہے. آج اس دین کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. دوسری چیز آ جاتی ہے نماز کی اہمیت، جو بہت کم نظر آ رہی ہے، وقت پہ ادا نہ ہونا. جبکہ امام فرماتے ہیں خصوصاً فجر اور مغرب کی نماز وقت پہ ادا کرو. اب اس میں کیا ہے کہ نماز مغربین کا وقت ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں مجالس اتنی لیٹ ہوتی ہیں اور نماز اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. نماز کے بارے میں امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت جو ہے وہ میری رضا ہے، لیکن میرے رب کی رضا کیا ہے؟ نماز ہے. میرے رب کی رضا، جو رب کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے، اس حسین کی ہم پیروی نہ کریں، ہم صرف مجالس کریں، تبرک تقسیم کریں، اہتمام سے عزاخانے سجائیں، لیکن جس چیز کے لیے حسین نے گھر قربان کیا یعنی دین محمدی، اس کو بچانے کے لیے اس کو ہم پیچھے چھوڑ دیں، یہ کیا ہم سب کو اچھا لگے گا؟ ہم کس منہ سے بیوی کے سامنے جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں جائیں گے؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تمام غلطیاں کرتے رہیں. ایک بہت سہانے سے خواب دکھا دیے گئے ہم سب کو کہ ہم بیوی کے فرش پہ آئیں گے، ہم روئیں گے اور ہماری ساری غلطیاں معاف. تبھی میں آپ کو حوالہ دوں گی حدیث کا
کہ یہ کس طرح ہے اور کس طرح اس چیز کو پھیلایا گیا ہے تاکہ ہم سب پیچھے رہ جائیں۔ سب جانتے ہیں کہ جب نماز جنگ زوروں پہ تھی امام حسین کی، اس وقت جناب سعید نے کہا کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو امام نے کیا نہیں جانتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن یاد دلانے پہ انہوں نے کہا خدا تم پہ رحم کرے، خدا تم پہ رحم کرے۔ تو خدا کس پہ رحم کرے گا؟ یعنی جو نماز کو یاد دلائے گا اور نماز کو وقت پیدا کرے گا، خدا اسی پہ رحم کرے گا نا۔ تو یہ ہمارے امام کے فرمان ہیں نا سارے، جو انہوں نے ہمیں وقفے وقفے سے بتائے ہیں، چیزیں بتائی ہیں ساری، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ نماز ہوتی رہے، اذان ہوتی رہے، نماز کا وقت ہو جائے۔ لوگ اہل تشیعوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ان کی اذانیں ہوتی ہیں، ان کے یہاں کی مجلس ہوتی ہے، کسی کی فاتحہ کی مجلس ہوتی ہے، سب مسجد سے نکل کے جا رہے ہوتے ہیں۔ کہاں کہ ہمیں مردے کی فاتحہ دینی ہے؟ کیا ہمارا مردہ اللہ سے افضل ہے؟ یہ سب ایک سوال ہے ہمارے لیے کہ کیا ہم سب ہماری چیزیں اہم ہیں یا اللہ اہم ہے، جس کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی۔ تو حسین کے مقصد کو ختم نہیں کریں خدا کے لیے، اس کے مقصد کو قائم کریں، ان کے اقوال پہ عمل کریں، ان کی چیزوں پہ عمل کریں جیسا وہ چاہتے تھے، انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا واقعہ پیش کریں گے کہ کس طرح حضرت علی نے ہمیں کہا ہے کہ کس طرح عمل کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مولا علی فرماتے ہیں تمہارے جسموں کی قیمت جنت کے سوا کچھ نہیں۔ کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی آگ میں رہیں؟ نہیں نا، کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو کہا ہے جنت کا راستہ کیا ہے؟ امام باقر فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بچے بچپن سے ہی کتابوں میں پڑھتا ہے کہ علم جنت کا نشان، جنت کی نشانی ہے، علم حاصل کرو، چاہے کتنی ہی قربانی دینی پڑے، کتنا ہی پیسہ خرچ کرنا پڑے، علم حاصل کرو۔ اور علم کون سا ہے؟ دنیاوی اپنی جگہ ہے، اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے دنیا میں رہنے کے لیے، لیکن ہم پہ جو واجب کیا گیا ہے قرآن کا علم، اور پھر جو ائمہ نے احادیث بیان کی ہیں اس کا علم۔ مفاتح الجنہ جو کہ ایک مستند کتاب ہے جس میں تمام چیزیں، تمام اماموں کی دعائیں موجود ہیں، وہ ہمارے ہاں ہونی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد صحیفہ کاملہ، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ ہے، یہ 4 کتابیں ہر شیعہ کے گھر میں ہونی بہت ضروری ہیں۔ نہج البلاغہ کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ اس میں خطبات امام حضرت مولا علی ہیں، اقوال ہیں چھوٹے چھوٹے، جن کو اگر ہم 2 قول بھی روز پڑھیں اپنے بچوں کو کھانے کے وقت پہ یا کسی بھی وقت سنائیں تو کیا ہمارے بچوں کو چیزیں یاد نہیں نا؟ ہزاروں کوٹیاں یاد ہو جاتی ہیں، ہزاروں چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے وقت ماؤں کی ذمہ داری ہے بچوں کو کوئی 2 اقوال سنائیں۔ نہج البلاغہ کے چھوٹے چھوٹے اقوال ہیں، بہت آسان سی شرح نہج البلاغہ کی آ گئی ہے۔ صحیفہ کاملہ جس میں بہت زیادہ محنت کر امام سجاد علیہ السلام نے دعائیں مرتب کی ہیں۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تقریباً 40 سے 42 دعائیں ہیں امام زین العابدین کی، جنہوں نے بہت محنت اور ایک واقعہ کربلا کے بعد ترتیب دیا ہے، جس میں ہر موضوع پہ ایک دعا ہے۔ جو بھی آپ کو پریشانی ہو آپ کتاب کھولیں اور پڑھ لیجئے، پھر اس میں ہمیں معرفت اللہ کی سکھائی گئی کہ اللہ کیا ہے، پہچانو دعا کے ذریعے۔ ایک تو آپ کو سکون ملے گا دعا پڑھنے کے بعد کہ ہم نے امام کی دعا پڑھی، پھر اس میں اتنے ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی گئیں کہ ہم کہاں غلط ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم صحیفہ کاملہ ہمارے گھر میں ہوں۔ دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے کہ نظر بد کا ہونا، اور نظر کیسے اتاری جائے، کیا کیا جائے۔ اس میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کچھ اتار کے رزق کے طور پہ دے دیتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں، صدقہ نکال دیتے ہیں۔ صدقہ نکالنے کا بھی رواج بہت ہی عجیب اور غلط سا ہے ہمارے یہاں، عموماً جو ہمارے پیرنٹس سے چلا آ رہا ہے کہ اس طرح اتارو اور دے دو، جبکہ امام باقر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں صدقہ وہ افضل چیز ہے جو سب سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، جو کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پہلے کے لوگ کہتے تھے ہاتھ نہیں لگاؤ۔ ہاتھ نہ لگانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹچ نہیں کریں، مقصد اس کو فوری کے فوری ضرورت مند کو پہنچا دو، اور جس کے دل میں خیال آئے کہ یہ صدقہ ہمیں پہنچانا ہے، یہ بھی افضل ہے کہ ہم صدقہ اس کو پہنچائیں۔ تو امام اکثر ایسا کرتے تھے کہ صدقہ نکالتے تھے اور اس کے بعد اس کو چومتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ سب سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جائے گا، تو وہ اس کو چوم کے عزت سے ایسے ہاتھ سے کسی سائل کے ہاتھ میں دیتے تھے کہ اس کو پتہ بھی نہ لگے۔ تو یہ کانسیپٹ ہمارے اماموں نے ہمیں دیے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، صدقہ کیسے نکالنا ہے۔ اب آ جاتی ہے دوسری، اس کے لیے بہترین چیز آپ دیں،
جو آپ دے سکتے ہیں، جو صاحب حیثیت ہے، اور جس کی حیثیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آدھی کھجور کو بھی پسند کرتا ہے۔ یہ تو ایک صدقے کا حل بتایا گیا ہے ہمارے ائمہ سے۔ دوسری چیز کیا بتائی گی؟ نظر بد۔ نظر بد ہے، بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتی ہے، نہیں ملتی ہے انہیں، لیکن ہمارے امام کیا فرماتے ہیں جنت اس کے نظر بد کے سلسلے میں، کہ انہوں نے بتایا ہے کہ نظر بد کے لیے امام جعفر فرماتے ہیں جب کسی کو یہ خوف ہو کہ کسی کو نظر لگ جائے گی یا کسی کو اس کی نظر لگ جائے گی، تو 3 مرتبہ بہت ایک چھوٹی سی دعا انہوں نے بتائی ہے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف 3 دفعہ پڑھتے، بہت آسان ایک چھوٹی سی دعا آپ یاد کر لیجیے اور پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اور آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیجیے، اور اس کے بعد آیت الکرسی، اور پڑھ کے اپنے بچوں پہ دم کر دیجیے یا اس چیز پہ دم کر دیجیے جس کا آپ کو خوف ہو کہ اس پہ نظر لگ جائے گی۔ یہ کتنی آسان چیزیں ہیں، ہر شخص کر سکتا ہے۔ ہر شخص کو دونوں سورہ یاد ہوتے ہیں، سورہ ناس اور سورہ فلق، آیت الکرسی نہیں تو دیکھ کے آپ پڑھ لیجیے، آپ دعائیں پڑھ لیجیے ساری، تو آپ نظر بد سے محفوظ رہو گے۔ بھلا ائمہ کا کلام ہم لوگوں کے مشوروں سے تو بہتر ہی ہوگا نا، یقیناً جب ہم ائمہ کو مانتے ہیں، ان کے واجبات پہ عمل کرنا ہم سب پہ واجب ہے، تو ہم یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں جو بہت آسان ہے۔ دین بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، صرف ہمیں سمجھنا ہے کہ دین ہے کیا۔ اس کے بعد ہم صرف روز عاشورہ کے جو اعمال میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ہم نے دعائیں پڑھی، کچھ پڑھا، لیکن امام حسین نے کیا کیا روز عاشورہ؟ امام حسین نے 3 دفعہ خطبات دیے جنگ کے دوران، جب کہ دیکھو مجھے پہچانو میں کیا ہوں، میں کون ہوں، تم کس کے خلاف جنگ کر رہے ہو۔ تو اس کے بعد جب آخر میں آئے ہیں امام زین العابدین سے ملنے کے لیے، تو انہوں نے ایک دعا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ جب میرے بابا جنگ کے لیے جا رہے تو ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، بس آپ نے سید سجاد کو سینے سے لگایا اور یہ دعا فرمائی جو اہم حاجتوں، سخت مصیبتوں اور غم اندیشوں کو دور کرنے کے لیے ہے۔